السلام علیکم، میں آپ کی نئی اردو ٹیچر نفیسہ خالد۔ آج ہم 11th کلاس کا سلیبس شروع کریں گے، جس میں پہلا سبق ہم خطوط غالب پڑھیں گے۔ یہ خط کا یہ پہلا خط ہے، خطوط غالب کا یہ پہلا خط ہے، جس میں انہوں نے منشی میاں داد خاں سیاح کے نام لکھا ہے۔ غالب لکھتے ہیں، غالب کے خطوط کو پڑھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اردو نثر میں غالب کے خطوط کی کیا اہمیت ہے۔ یوں تو غالب اردو کے ایک عظیم شاعر ہیں، انہوں نے شعر میں بہت نام کمایا ہے، بڑے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن جہاں تک ان کی نثر نگاری کا تعلق ہے تو ان کی نثر میں ان کے خطوط اہمیت رکھتے ہیں۔ اردو شاعری کی یا اردو نثر کی تاریخ اگر لکھی جائے گی تو اس میں خطوط غالب کا نام ضرور آئے گا۔ غالب کے خطوط یوں اہم معلوم ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ہم کوئی خط پڑھتے ہیں، بلکہ ان کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دو لوگوں کی آپسی گفتگو کو پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ ابھی اس خط کو پڑھتے ہوئے محسوس کریں گے، ان کا یہ خط منشی میاں داد خاں سیاح کے نام ہے۔ غالب لکھتے ہیں، منشی صاحب، تمہارے خط پہنچنے کی تم کو اطلاع دیتا ہوں اور مطالب مستفسرہ کا جواب لکھتا ہوں، اور اپنے دوست روحانی مرزا رجب علی بیگ سرور کو سلام کہتا ہوں، کہہ دیجیے گا، بلکہ یہ رقعہ دکھا دیجیے گا۔ خط کا یہ پہلا جملہ پڑھ کر ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی خط ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بات چیت ہے جو لکھی جا رہی ہے، کیونکہ عام طور سے جب ہم کسی خط کو دیکھتے ہیں تو اس میں پہلے لکھا رہتا ہے السلام علیکم، لیکن غالب کی اس خط کو پڑھتے ہوئے ہم کو کہیں بھی سلام، جواب، تاریخ، دن نہیں ملے گا۔ یہ غالب کے خطوط کی انفرادیت ہے۔ غالب لکھتے ہیں کہ منشی صاحب، تم نے جو خط بھیجا تھا وہ مجھے مل گیا ہے، اور اسی خط کے جواب میں تم کو لکھ رہا ہوں، یہ خط لکھ رہا ہوں، اور اس میں میں اپنے استاد رجب علی بیگ سرور کو سلام کہتا ہوں۔ آپ یہ خط ان کو دکھا بھی دیجیے گا اور ان کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ منشی میاں داد خاں سیاح نے غالب سے اپنے خط میں کوئی سوال کیا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ پر آپ کی شاعری میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ تو غالب لکھتے ہیں کہ پر بمعنی لیکن لفظ مشہور ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ پر لفظ جو ہے وہ لیکن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس کا مخفف ہے، یعنی اس کو چھوٹا کر کے استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں شاید کسی کو کلام نہ ہو، یا کوئی لکھے یا نہ لکھے، یہ غالب کہتے ہیں کہ پر کو لیکن کے معنی میں استعمال کرنے میں اگر کسی کو شبہہ ہے یا کسی کو اس میں کوئی آر لگ رہا ہے تو ہے، لیکن میں نے اس کو ہمیشہ لیکن کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور اپنے دیوان میں اس کو 100 سے 200 جگہ استعمال کیا ہے۔ غالب آگے خط میں لکھتے ہیں کہ مجھ کو بنگالے سے آئے ہوئے 32 سے 33 برس ہو گئے ہیں، میرے بہت سے دوست مر گئے ہیں، بہت سے غرق ہو گئے ہیں، اب ایسا وہاں کوئی نہیں ہے جس سے میں خط و کتابت کروں۔ اور منشی میاں خاں، جو آپ نے مجھ سے شعر پوچھا تھا، جس شعر کی بابت معلوم کیا تھا، وہ شعر یہ ہے، واعظ نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے نصیحت کرنے والے، نہ تم خود پی سکتے ہو، نہ تم کسی کو پلا سکتے ہو، تم جو شراب کی بات کرتے ہو، پاکیزہ شراب کی، وہ تو صرف تمہاری کہنے کی باتیں ہیں، کیونکہ اس کو تو نہ تم نے خود پیا ہے، نہ تم کسی اور کو پلانے کے اہل ہو سکتے ہو۔ 2 شعر اس غزل کے اور یاد آ گئے ہیں، وہ دوسرے صفحے پر لکھتا ہوں۔ ان کے دوست نے تو صرف ایک شعر کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن انہوں نے اس میں 2 اور شعر کا اضافہ کر دیا ہے۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی سا جواب ملے، یعنی یہ شعر تلمیح کا ہے، جس میں شاعر نے ایک واقعے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، لیکن اے اللہ تعالیٰ، میں آپ کو روبرو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کی تاب نہیں لا سکو گے، تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ لیکن وہ ضد پہ اڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا جلوہ دکھایا تو موسیٰ اس کی تاب نہ لا سکے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لیکن غالب کہہ رہے ہیں، کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طور پہ بلایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آؤ، ہم وہاں تم کو اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اس طور پر، پہاڑ پر پہنچے،
تو وہ انہوں نے اس روشنی کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی نور کی تھی، تو وہ تاپ نہ لا سکے اور گر گئے۔ لیکن غالب کہتے ہیں کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ ضروری ہے کہ سب کو ایک ہی سا جواب ملے، یعنی سب لوگ بے ہوش ہو جائیں؟ چلو ہم بھی نہ سیر کریں تو چلو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے اندر اتنی طاقت ہو کہ ہم اس کا دیدار کر سکیں۔ وہ وہاں نہیں پیواں کے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی۔ شاعر کہہ رہا ہے، اس کے اگلے مصرعے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی شاعر نے تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ تلمیح یہ ہے کہ خانہ کعبہ جب بنا تھا تو اس میں پہلے بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، جسے ابراہیم علیہ السلام نے توڑ توڑ کر باہر نکال دیا تھا۔ تو شاعر وہی کہہ رہا ہے کہ گواں نہیں پیواں کے نکالے ہوئے تو ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ کعبے میں ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگرچہ یہ بت اب کعبے سے باہر نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ بت اگرچہ وہاں موجود نہیں ہیں لیکن یہاں سے نکالے ہوئے ہیں، اس طرح سے ان بتوں کو بھی اس کعبے سے تعلق ہے، کیونکہ یہ بت پہلے کعبے میں موجود تھے، جسے ابراہیم علیہ السلام نے توڑ کر باہر نکالا، پھر اس سے کعبے کو پاک کیا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہاں موجود ہوں، وہاں سے نکل گئے ہیں تب بھی ان بتوں کو کعبے سے کوئی تعلق ضرور ہے۔ شاید یہاں دکھا رہا ہے، دیکھو یہ پر کا مخفف پہ ہے بمعنی لیکن ہے۔ پہ یہاں لفظ لیکن کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جس بحر میں کوئی اسم یا کوئی لفظ نہ آ سکے، اس کی تدبیر خاقانی یا فردوسی سے بھی نہیں ہو سکتی۔ خدا کے واسطے شاعر کہہ رہا، اگر تم کو کسی اور چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو سرور صاحب سے پوچھنا۔ یہ خط یہیں تمام ہوتا ہے۔